الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير القد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگوئی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارہ امت احمد نبی دوست دار چار یاروں تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رب العالمین۔ حمد و صلاۃ و بعد تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین دے واسطے، درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات حضور نبی دو عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر پیش کرنے دو بعد انتہائی واجب الاحترام علماء ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کا، امیر بھائی اور ان کے تمام برادران جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے اور آپ کو دعوت دے کر شب بیداری کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ احباب جتنے علماء اور آپ حضور کے غلام موجود ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ آج دی بابرکت رات کے حوالے دے نال سارے بھائیاں نے خوبصورت محفل کا انعقاد کیتے۔ آج دی بابرکت گھڑی، آج دی بابرکت رات جے کو شب برات تے عنوان کو یاد کرنے کہ وہ بابرکت رات ہے جن دے بارے مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمیدے ہیں کہ آج جی اس بابرکت رات کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے نال آسمان دوتے جلوہ فراز کرے، اور اللہ رب العالمین دی رحمت اعلان فرمیدی ہے کوئی ہے جڑا اللہ کو معافی منگے، کوئی ہے جڑا اللہ کو رزق منگے، کوئی اولاد منگے، کوئی مال منگے، آج جو کچھ منسو اللہ عطا فرمائے۔ مولائے کائنات فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک اعلان، ایک آفر نماز مغرب کو گھنٹے دے فجر دی اذان تک یہ آواز لگ رہی ہے۔ خدا خود اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے، خدا فرمائے آؤ میرے کو منگو میں رب العالمین تک معاف کر دے سکتا، آج جو منسو میں تک عطا کر دے سکتا۔ لیکن اڈے تک کم لوگ آنے منگن واسطے، لیکن اڈے اپنی غیرت کو دفن کر کے انہوں کو بن کے ضرور منگتے ہیں جتوں ملتا کچھ نہیں، جتوں کہ کچھ نہیں ملتا۔ انہاں کسی عمران خان سے پیسے دینا پہ مہینے دے، چلو اڈے کوئی اپنی اپلیکیشن کوئی درخواست کوئی فارم فل کر دو مطلب کوئی شاہ لب بنے، میں کہ یار اڈو کوئی شاہ لبے نہ لبے ہے کہ درخواست اللہ کی بارگاہ کی سکو، ایک درخواست ادھے بھی بھیجو اے او بارگاہ جتو کوئی درخواست رد نہیں کی دی۔ اتھے معیار ایو ہی کوئی کئی وزیر دی کئی کام ٹوٹے دی سفارش کی ضرورت نہیں، ادھے سفارش کی ضرورت ہے کہ کوئی کان ٹوٹا نال تصدیق کرے سی دا بلا ممکن ہے، او کہ رہو نے اپنے جو دی جے بھی چنے ہونے، او ادھا توڑے میرا ٹیکس ہے۔ لیکن بھولی قوم لگ کھڑی انہاں کے کمال ہے صحیح، وہ صحیح 3000 مہینے دا مل دے تو سن کیا دے سو،
اساں کہ اساں حضور دا دین پڑھے سو اساں تا کو حلال حرام دا فرق رسے سو تا کو صحیح غلط کے درمیان رسے سو کہ صحیح کیا ہے تے غلط کیا ہے حق کیا ہے تے باطل کیا ہے تا کو اساں اے راہ دکھے سو کڑی دنیا بھی سوڑی بنے سو آخرت بھی سوڑی بنے سو ایک درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور یقین کامل اتنے ہی کو معیار ہے کہ صرف کے دل دے نال پیش کرو دلن کوئی ہنجوں ڈہا کہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ منگ دے بل رب کو خالی نہیں لٹے گا بل اللہ رب العالمین کی ذات کو خالی نہیں بھیجے دے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا این رات کو محروم اوہ رہندے کہ جنہاں دین دے نال دور دور تک تعلق نہ ہوئے شرابی ان کا بتا دین کے نشہ ہے جنہاں دی سویری نشیت گزرے شام دے نشیت گزرے انہاں تو کیا تبلی تبدیلی دے تو سارے گھنٹے بیٹھے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی اللہ رب العالمین عید رات کو معاف نہیں کرے گا زنا کرنے والے کو اللہ رب العالمین عید رات معاف نہیں کرے گا اور رشتہ داروں کے نال تعلق توڑنے والے کو بھی خدا معاف نہیں کرے گا لیکن جنہ حق واسطے رشتہ داریاں توڑنیاں ان کے تو مستثنا ہے تے جتھے کہ چاچے نے آکھا اگر تو لبیب دے نال کھڑو تو سارے کو مر گئے سب کو مرنا قبول ہے اے رشتہ داری نہیں جڑا ذات واسطے رشتہ داری توڑے انہے واسطے حکم ہے تے جڑا حق دے راستے کو بچاون واسطے چاچے دا گھر چھوڑے تے بھاویں بابے دا گھر چھوڑے اللہ رب العالمین ان بندے تے بھی راضی ہے اور خدا کا محبوب بھی راضی ہے کیونکہ بابا جان فرما کے سادہ صاحب اصول دوستی کو سا رکھتا ان سے بے تعلق وہ ہمارا ہو نہیں سکتا بابا جان علی علامہ سب دوستی دا معیار بھی دسا گئے کہ سب زندگی گزارن دا طریقہ بھی سکھا گئے اور سب اے بھی دسا گئے کہ کیندے نال کھڑنے تے کیندے کولوں بچنے آج وہ پیغام وہ آواز حق گھر گھر پہنچے بدے ہیں اپنی ڈیوٹی پورے بدے کریں گے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروگرام رسمی نہیں ہونے تحریک لبیک پاکستان دے پروگرام دیگر پروگراموں کی طرح رسمن نہیں ہے اساں ادالی رسمن نہیں کریں دے اللہ بخدا میں اکثر دعا منگتا اللہ کی بارگاہ دے وچوں اگلی شام کو مغرب کی نماز تو بعد دوستیں رہ کے میں یہ گزارش کرنا قیام کہ یار دعا منگو ارد دی بابرکت رات کے اندر اللہ جی نے سارے ظاہر بڑھائی و دینا اللہ سارے باطن بھی میں پاک کر دے رہے کیونکہ ظاہر کا میں چمکا کے بن ٹھن کے آکے دکھاونے کہ میں بڑا متقی ہوں لیکن میرے اندر کیڑا خوب سے وہ تو نہیں تو پتا ہے نا اللہ کرے جی میں ظاہر ہے اللہ سارے باطن بھی پاک کر دے رہے کہ آج دی او بابرکت رات ہے اللہ کی بارگاہ دے وچ توبہ بھی کرو استغفار بھی کرو اور اللہ رب العالمین کو اپنے گناہوں دی معافی بھی منگو میرے بابا جان علی علامہ فرمائے دیں کہ تساں گناہ اے دا معافی منگی آج دی میسج بھی کیتے کہ یار تیرا دل تروڑا ہوئے تو میں کو معاف کر دیں تے کو مندہ کٹھائی میں کو معاف کر دیں تے 72 سال تھی کہ جنہاں ظالمہ دے نال کھڑے ایدی معافی کہیں منگنی ہے ایدی معافی کہیں منگنی ہے تے ایدی معافی کہیں دیمنی ہے اے دا معافی اسٹیٹس بھی لگ گئے پوسٹر بھی آگئے میسج بھی آگئے اگر آپ کا دل توڑا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا کیونکہ آپ کی رات نامہ اعمال پیش ہونے ہیں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے آج دی رات اللہ رب العالمین ہر حکمت والا کم تقسیم کر دے مولا کائنات سنیں آج دی رات اللہ رب العالمین ہر دمن والے بال دا نام لکھ لے فرمایا اللہ رب العالمین انہاں لوگاں دے بھی نام لکھ گندے جنہاں اس سال حج کرنا اے دا معافی منگ دیاں تے نام بھی لکھوا دے اللہ قبول بھی فرماوے اس گال دی معافی کہ مگنی کہ 72 سال ظالمہ دے نال کھڑے رہے آدمی لوگ ان سے او سید نسطہ انہوں نے نال کھڑے ہیں یہ سارے پاسے کون ہیں جنہوں نے گھر لٹوائے جنہوں نے تقدس چار دیواری پمال کیتا جنہوں نے کٹی ڈاڑی دنال اپنے پیو جیلیں ڈھکوائے اس تو بڑا کوئی بزرگ تھی سکتے ہون سب کو یا کہ دین سکھاوے او صحیح ہاتھ بھلا رکھو وہ پیر او پیر نہیں تھی سکتا جڑا حضور دی عزت تے نہ بولے میرے پاک نبی فرمایا گونگا شیطان ہے جڑا حق واسطے نہیں بولا او کیڑا پیر ہے او کیڑا مرشد ہے او کیڑا استاد ہے او کیڑا چودھری ہے جب اپنی عزت تے کاوے راوے تو حضور دی عزت دی گونگا شیطان بن ونے یہ فرق مکاؤ ایک اپنے رسمی نعرے چھوڑو جی حضرت فرمائے بیان مار تو انہوں نے بھی نکلے ودن ریلیاں تو او بھی کٹھی ودن کہ بے حیاں بھی عروج دیں کتھائیں کوئی گرفتاری نہیں اپنے دو ایمن نے گرفتار تھیں تو اتنے کہ فوراً ملک بلا کر دو
کیا اصل میں اپنی ذات واسطے ملک بلا کیتے ہیں؟ اصل 27 لاشاں اپنی ذات واسطے اٹھائی ہیں. ایک فرانس کے سفیر کو ملک بدل کر امن واسطے سب 27 لاشاں اٹھائی ہیں. اور 8 مہینے میرے قائد کو جیل دیا صحبتیں برداشت کرنے پہ، سید زادیاں کو اپنے تقدس 4 دیواری پر مال کروانے پہ. اور جسے آج میں پروگرام کرنے آئے بیٹھا این گھر دی حالت تمہیں کو پتہ ہے. اللہ انہوں نے قربانی قبول فرماوے. کیا بیڑا ہے جڑا جیل تو بچہ ہوئے. والد بزرگوار بزرگی دے عالم دے وچ بھی انہوں نے کیڑے جرمانے کیڑے گناہ تے کیڑے ملک لٹے ہیں. ملک لٹ کے وہ عیاشی بیٹھے کریں تے حضور دے غلام حق دی گال کر کے جیل چ. اساں دا ظلم کیتے برداشت اس واسطے کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا. اساں نعرہ زبانی کلامی نہیں لایا. بابا جان سنیں کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں. اصل حضور دی عزت واسطے جو کچھ ہاں قربان کیتے، جیل دیاں صحبتاں بھی برداشت کی دیاں، تقدس 4 دیواری بھی پمال کیتے، بزرگی دے عالمہ دے وچ اپنے پیواں کو بھی ڈھکوایا. لیکن اسی سلام پیش کرنے کہ سارے پیواں نے سب اے نہیں آکا پترا کیڑے کم لگ گئے، سڈے ماما سب اے نہیں آکا پترا کیڑے کم لگ گئے. نہ کہ پترا خاتون جنت شہزادہ کو سونا کہنے. اس گھرانے کی بڑی ساری مقدس ساری 4 دیواری مقدس کوئی نہیں. اگر انہاں اپنے نانے دے دین واسطے قربانہ دیتے ہیں تو اساں حلوے کھاؤن واسطے کوئی نہیں جمے. اساں صرف حق کی ماما واسطے کوئی نہیں جمے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک عزت حضور کی عزت واسطے یہ سارا کچھ قربان کیتا. انشاءاللہ تا تمہیں مرگ کریں دے رہا انشاءاللہ حضور کے نام وفا کرن دی ایک قسم کھا دی. اصل دا بابا جان دے ہاتھ تے موت کی بیعت کی دیے کہ بابا جان جڑا سبق تساں تک پڑھا کے ویندے پے وے جب تک سارے ساواں چلسے انشاءاللہ وفا کرے. اصل حضور دے نام وفا کرن دی قسم کھا دی. اصل حضور دے انہاں غلاماں دے نام دے تے اپنی جاناں بھی قربان کر دیون جتو حضور دی سواریاں ایک بار گزر گئی. ساری توقعات نہیں ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف دے اندر ایک باب بندے باب شروع فی الجہاد کا نام دے اندر آپ نے ایک حدیث پاک نقل کی تھی. امام بخاری علیہ الرحمہ فرمائیں کہ عروہ بن مسعود اسلام قبول کہنا ہی کی تھا. صحابہ نے حضور کے نال وفا کیوں کی تھی. صحابہ حضور دی محبت میں کتنے حساس ہیں اور کتنے غیرت رکھے ہیں. آج میں تو کچھ اپنی ذات تے کعبہ ڈاونے لیکن حضور دی عزت دار ہوئے او ہاتھ ہولا رکھو صحیح اے کرنا پوندے صحیح کیڑی دنیا دے کھڑے ہو تساں تعلق خراب کرنا چاہندے ہو. اساں حضور دی عزت وقت کے کوئی سارے سے عزیز کہہ نہیں. یہ ملک حضور کے نام دے بنے. اگر حضور دی عزت کی حفاظت نہیں تو مقصد کوئی شے عزیز نہیں. ایک کیا کروڑا ملک حضور دی عزت کے قربان ہے. کوئی اتنے کمپرومائز نہیں ہے. اور عروہ بن مسعود اسلام قبول نہیں کیتا. پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر تھے اور حضور کو آ کے آدھے اگر تساں جنگ بندی نہ کی تھی نا تو جڑے تھوڑے چند مٹھی بھر لوگ بچ کے نے سارے تساں مروا کر دو. تے میں تو کدے سامن آیا تے تو تنبیہ کرن آیا. اگر تھوڑے سارے لوگ چلے گئے نا کہ پورے عرب دے وچ تساں پہلے سردار ہو جائیں اپنی قوم کو اپنے ہاتھ خود مروائے. اللہ اکبر. رکو آدھے کہ جنہاں لوگاں دے مان دے تے تساں کھڑے ہوئے تھے کل کو اگر اساں تھوڑے اوتے غالب آ گئے اے سارے تو کو چھوڑ کے بھاگ گئے. جب انہیں تانا مارا نا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے. اے ہے ایمان کی محبت کی غیرت. او کیڑی غیرت ہے کہ یار پیو کو مندہ لگے تے پتر کو کعبے ڈا ونے تے حضور دی عزت گاہ تھی ونے تے پتر بغیرت بن ونے. اے کیڑی غیرت ہے؟ غیرت سب نہیں چاہیے.
ابو بکر صدیق کھڑا اور اگلا جملہ بڑا ڈاٹا ہے، یہ بڑی ڈاٹھی گال جو امام بخاری فرمانے نے جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے کئی ارشاد فرمایا امسس بذر اللہ، فرمایا ظالم تو ہمیں تانا دیتا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، ہم حضور کو چھوڑ جائیں گے، جا تو اپنے خود جھوٹے خداؤں کی شرم کا ہو چاہ، خدا کی قسم ہم حضور کی آگے سے بھی حفاظت کریں گے، حضور کی پیچھے سے بھی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ اگر ان کا مزید ترجمہ کہیں کو ون کے کچھ گنا ہے، کہیں کو کچھ گنا ہے، کہیں کو جڑے تو کو ذرا بخاری شریف اٹھاؤں باب شروع کی فی الجہاد، ذرا سب کو پڑھ کے تو سنو کہ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیتا عروہ بن مسعود کو۔ اب مزید ترجمہ نہیں تو لوگا نہیں کر سکتا۔ ایک بابا جان سمجھتا ہے کہ حضور دی عزت تے ہوتے ہی تو تلے گال نہیں تھی سکتے، حضور دی عزت کی گال آوے بلکہ یہ چوں چوں نہیں کریں گے۔ کیا کریں کوئی کہیں دے پیو دی توہین تھی دے پوتر آدھے ہاتھ ہو رکھ میرا پیو ہے، اوہ دے منہ ڈاندے بن کے رکھنے نے کہ تو میرے پیو دی توہین کی دیئے، اتھے کہ گل آونے اسی ہاتھ ہو رہا اسی ہاتھ گئے لے، اس تو کمزور گال حضور دی عزت تے نہیں تھی سکتی۔ لیکن جب ایک جواب سنا عروہ بن مسعود ٹنگا کمر لگ گیا، اس نے ہاتھے یار کون ہے؟ نہ کہ تو نہیں جانتا کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، دوبارہ حضور جناب عروہ بن مسعود گال کرنے لگ گیا اور گال کریں دے حضور دی خوشامد کرن واسطے حضور دی داڑھی پکڑ دی، خوشامد کرن واسطے داڑھی پکڑی تے نال بھتیجا کھڑا مغیرہ بن شعبہ، ایک باری ہاتھ کو تلے مارا، چاچے ہاتھ تلے کر کے گال کر، اگرچہ تو خوشامد پیا کرے نے لیکن تیری انداز تمہیں کو بید بھی لگی تھی۔ لیکن دوسری باری عروہ بن مسعود نے نال حضور دی داڑھی کو ہاتھ لاؤن کی کوشش کی دی کہ بھتیجے نے تلوار کٹ کے ہاتھ دوستے ماری، وہاں کہ تے کو نہیں آگا ہاتھ پیچھے کر کے حضور دے نال گال کر۔ اے حضور دے نال محبت ہے کہ وہ ہاتھ بھی حضور دے کو برداشت نہ کریں۔ آج حضور دے کارٹون بن بن ایسا گھر ستے رہو تے جیڑے میدان جانا ہے مولوی آوے نہیں کیا کر سکتے ہیں، اساں دا حضور دے نال وفاقی کی جڑا کچھ کر سکتے ہیں کہ تاکہ قیامت میں ہمارا حضور دے سامنے گردن جھکا کے اتنا داغ سکوں کہ یا رسول اللہ اور کچھ نہ صحیح لیکن اساں گھر بغیرت بن کے ستے کیا نہ سے حضور جس ویلے تورے کارٹون بنے نا اساں گھر ستے نہ سے اساں ظالم دی اکھ پا کے گال کی دی کہ تو کیا سمجھا کہ حضور دی عزت ایویں لاوارث ہے، اور کوئی دے کہیں دے لیڈر کے خلاف گال کرے تے غیرت جاگ پوے، لیکن حضور دے کارٹون بن بندا او کہ ہاتھ اولر کو خیر ملک تے چلاوڑے، اس تو کمزور گال نہیں تھی سکتی۔ یہ ظلم اساں برداشت کیتا حضور دی عزت واسطے، لیکن ایک عدالت اتھے نہیں، ایک عدالت ڈاڈی لگنی ہے اور وہ عدالت کے وچ ایک جرم دا جواب دینا تسی، اور وہ میرے اللہ رب العالمین سارے وڈے کلے مسلوا گئے جنہاں دی اکھاں نکل گئیاں، جنہاں دے بازو ٹوٹ گئے، جنہاں دے بازو شل تھی گئے، جڑے اپاہج تھی گئے، اج بھی چار پہیاں دے بیٹھے، لیکن خدا دی قسم انہاں دی زبان دے شکوہ نہیں ہے۔ انہاں کے حضور دی بارگاہ دے وچ کم از کم یہ لکھے سی حضور یا کچھ نہ سے کر سکتے تیرے نام دے تے اکھ قرآن کی دی، اور جڑے سارے سے پہلے جانا لیکن انہاں دا مقام ہی اونچا ہے نا، آئے او دا اوتھے کہ دیکھ کے اساں انہاں کو آکھ یار اساں بھی تیرے نال پچھو آسے بہت دل سے پچھو کھڑے آسے، لیکن آسے ضرور ساری بھی شفاعت کرو انشاءاللہ ضرور ہی مارا۔ اور بابا جان علی رحمہ فرما کے گئے رڈی گال کر، بابا جان فرمیتے نا اگر اللہ رب العالمین نے میرے تے کرم فرما دیتا نا تو میں لبیک کرنے کو کیتے بغیر جنت دے کھڑا ہے، سب ہی گان دے مان حضور دی ذات اور آل ورا ہے نا، حضور نے تو جڑے انعام فرمائے، جڑے انعام و اکرام فرمائے انہاں دی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، اتنے تک دا اساں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کیونکہ نکمے تے نکارے ہیں۔ کوئی اے نہ سمجھے کہ اساں اس گال ہاں یہ گال دے تے فخر ضرور ہے کہ اساں بغیرتا ہی چنی سے اساں آگاہ سے الحمدللہ فخر ضرور ہے، لیکن بلکہ حق لگی بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ اساں تو عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن جو سارے کو ہاں وہ اپنے جانا ہاتھ دے رکھے میدان ضرور ہے۔ اساں اتنے آخر جو کہتا ہے کہ گھر نہ سے بیٹھے اساں پیچھا کوئی نہ آسے، لیکن اتنا ضرور ہے لیکن اللہ دی بارگاہ کو بلا بھی دعا کریں مالک سارے حال کے رحم فرمائے، سارے حال کے رحم کا فرمائے۔ آئی دی بابرکت رات کے اندر
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا منگنا ہے بیٹھے ہیں اور اللہ کو ربیز ان کی ساری کرنے ہیں کیونکہ ایک اور رات ہے اللہ رب العالمین مولا کائنات فرمائیں کہ اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب دی بکریاں دے والا تو بھی زیادہ اللہ اپنے محبوب دے غلامہ کو جہنم کو عذاب کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں کہ میں حضور کو پوچھا کہ سنیا ایک قبیلہ بنو کلب دی کیا تخصیص لائے میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ پورے عرب دے وچ قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں مشہور ہیں فرمایا وہ قبیلہ ہے جنہیں کو سب تو زیادہ بکریاں اور سب تو زیادہ والاں لیا بکریاں ہیں فرمایا اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب دی بکریاں دے والا تو بھی زیادہ اپنے محبوب دے غلامہ کو آج دی رات جہنم کو عذاب کرے اللہ کرے انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ وچ امید ہے اللہ کرے سی کتھائیں دا کوئی ایک بار تے تھارا نہ ہی آوے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم تے فرمے سی اج دی رات اللہ دی رحمت اپنے محبوب دے غلاماں کو معاف کرن دے بہانے تے لگی ہے سبحان اللہ اور آج اگر امتی آج بھی اللہ دی بارگاہ وچ آ کے استغفار نہ کرے آج بھی معافی نہ منگے اس تو بڑا بد نصیب کون تھی سکے اس تو بڑا بد وقت کون تھی سکے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ توبہ کرے دے اللہ کتنا خوش ہوئے میرے حضور نے ایک مثال دے کے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ایک بندہ اونٹ دے سوار کیا کریں دے کہ جنگل وچ گئے تے ہزاراں میل دا لمبا جنگل ہے انہیں تھک گئے تے اتنے کن کمر لا کے ککر دے نال ستے نیند آ گئی اٹھ بد دیتے جلے اکھ کھلی اٹھ گئے اٹھ دی خزین دے وچ اپنا سارا سامان پانی روٹی ٹکر سب کچھ آ جلے اکھ کھلی اٹھ بھی کہنی سامان بھی کہنی وہ آگے ہن دا بھکا مر گیا ہزاراں میل دا جنگل ہون دا کوئی شاید بڑی ہوئی نہیں تے میں کیویں ٹور ٹور کے مرساں اپنی موت تا گویا انتظار کریں دے روندے روندے دوبارہ آگ لگ گئی میرے پاک نبی نے فرمایا جس ویلے دوبارہ اٹھے نا آگ کھلی تے نال اٹھ واپس آیا کرے اٹھ کے نال اپنا سارا سامان بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے ٹکر بھی موجود ہے جل انہیں منظر ڈٹھے موت تو قریب دیکھ کے ولا زندگی ملی تے خوش کیا زبان تو کلمہ کیا نکلے اج اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ میں تیرا رب تے تو میرا بندہ زبان پھسل گئی آخنا دا اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ لیکن موت تو بعد زندگی کو دیکھ کے خوش اتنا تھے زبان اتنی نکل گئے اے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں اون بندے دی خوشی دا تو اندازہ ہے کہ کتنا خوش ہے صاحب فرمایا حضور آپ جانی ہے میرے پاک نبی فرمایا کہ کوئی بندہ توبہ کرے دے اللہ ایدی خوشی تو بھی زیادہ خوش نہیں بنے دیکھو میرا بندہ گناہ کرم تو بعد میری بارگاہ توبہ کرنا آگے میرے کو معافی مگر آگے کہ یا اللہ میرے کو گناہ تھی کہ میں معافی اپنی جان دے ظلم کر بیٹھا اور تیری بارگاہ آگے میرے کو معاف کر دے اللہ دا خاصا ہے اللہ معاف کر دے اللہ رب العالمین اتنا خوش تھی دے جنہوں کوئی اللہ دی بارگاہ کو توبہ دے استغفار کرنے اگر بل بھی امتی توبہ دے استغفار نہ کرے آج دی رات بھی تو اپنی چیٹ فیس بک تے پب جی دے گزار دے وے اس کو بڑا بد نصیب کائنات کون تھی اللہ اکبر آج دی رات اللہ دی بارگاہ دے وچ استغفار بھی کرنی ہے توبہ بھی کرنی ہے تے حضور کو اپنے انہاں جرماں دی بھی معافی منگنی ہے کہ یا اللہ اسا 74 سال تک ظالماں دے نال کھڑے رہ گئے اسا انجانے انہاں دے نال سپورٹ کی تھی تے جان کے کی تھی ہن معافی منگدے ہیں اے اللہ ہن اسا تیرے دین دے نال وفا کریں اے بھی معافی منگنی ہے تے دین دے نال وفا کیویں کرنی ہے جن حضور دے غلاماں کی تھی اللہ اکبر حضرت عمیر بن سعد انصاری نے کی تھی اللہ اکبر آپ دے غلام حضرت سعید بن عامر الجرحی اور دوسرے مقام دے عمیر بن سعد انصاری آپ کا نام ہے تفسیر در منصور کے اندر امام نے نقل فرمایا کہ آپ چھوٹے جے حضور دے غلام حضور دا درس قرآن سنن واسطے روز چاچے دے نال بیٹھے ہیں ایک بہارا نہیں گئے تو سنبھالا کو دیتے پہ نا جبلا بال اے آئے بیٹھے اللہ کرے سے کوئی نہ کوئی گال سن کے بیسے اللہ رب العالمین نے محبوب دے انہیں چھوٹے غلامہ دے ہوتے بھی کتنا کرم نمازی فرما دی گئی بولو ایک پیغام پہلے واسطے ہے کہ تساں نے یہ پیغام اپنے دل دی تختی دے لکھ رہے کہ چھوٹا نہیں بال حضور دا ایک باری درس قرآن سنے تو چاچا دوبارہ نہیں گیا آپ پہنچ گئے اور حضور دا درس قرآن سنے میرے پاک نبی نے قیامت کا منظر بیان فرمایا حضور نے قیامت کا ذکر فرمایا میرے غلام فرمایا میرے محبوب میرے غلاموں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے فرمایا ای بھی ہر بندہ اپنے گناہاں دے پسینہ دے وچ گوتے وقت رکھاں گا حضرت عمیر بن سعد انصاری منظر دکھا تے حیران رہ گئے واپس آئے چاچے کو کیا دن
ادم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی رأی العین. چچا اب میں جناب رسول اللہ کو فرمیندے سنے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے قیامت کا منظر انہیں بیان کیتے لگدا حق قیامت میری اکھیں دے سامنے آ گئی. نہ جاندا ہا کہ چاچا منافق ہے مومن دا لباس پاتی لگے ادے واللہ لو کان محمد صادق لنحن شر من الحمیر. اللہ دی قسم اگر تورے محمد سچ آدھے نا پر اساں کھوتے کو بھی گئے گزرے. انہیں گال کی تھی نا حضرت سعید بن عامر کے پیروں میں جو زمین نکل گئی کہ میرا چاچا حضور دا دشمن ہے حضور دا غدار نکلے. کہ چچا اللہ کی قسم میں کائنات میں جتنا پیارا تو لگتا ہے اتنا پیارا کوئی نہیں لگتا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جميعا. اللہ دی قسم ہو جتنا گندا تو لگتا ہے اتنا گندا کوئی نہیں کیونکہ تو میرے حضور دا دشمن نکلے. بال جان دے یار کہ جڑا حضور دا دشمن ہوئے اور او چاچا نہیں تھی سکتا او کہ ہم ماما چاچا ہے جڑا دے بچہ لبے کرے تے مروے سن او چاچا نہیں تھی سکتا. بال چھوٹا ہوئے تو ان کو پتہ ہے کہ حضور کے نال وفا کیوں کرنی ہے. اگلی گال بڑی گاڑی کی دی ہے بھتیجا دے آنا بین الاسمتین چاچا میرے کو دور رہا ہے ایک رات اے ہے کہ میں بھی تیری طرح رسول اللہ کے نال بے وفائی کراں تیری گال کوتھے لکا بننا. دوسرا راستہ اے ہے میں بن کے رسول اللہ کی بارگاہ تیری شکایت لگا وَلْيَقُمْ مَا يَقُمْ ور جو تھی سی ڈٹا ویسی. چاچا دے انت طفل غرد لا يصدقك الناس قل ما شئت بن من جے کو دے آپ تیری کہہ مننی ہے جیندی کوئی نہیں منے دا میرا نبی ان دی من گندے جیندی کوئی نہیں سنتا میرا حضور ان دی سن گندے. آپ اٹھے دربار مصطفیٰ دیا کیا دے ادھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ. حضور میرے ماں باپ پر قربان تھی ان جلاس بن سوید نے تورے نال غداری کر دیتی ہے تورے نال بے وفائی کر دیتی ہے. اور اگلی گال بڑی گاڑی آدھے وہو عمی حضور میرا چاچا لگ دے وقد تبرأته الى اللہ ثم الیک منہ. حضور میں تاکو گواہ پڑھے نا اللہ کو گواہ بنا کے اعلان کرے نا آج کو بعد میرے چاچے دنال میرا کوئی نہیں ساکے من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ اکبر. بار جانتا ہے کہ حضور دنال تمہیں وفا کرنی ہے آتے حضور میں آپ کو بھی گواہ بننا اللہ کو بھی گواہ بننا. وقت تبرأته الى اللہ ثم الیک منہ. میں اپنے چچا دنال اعلان برات تعلق ہی کریں گا میں اعلان برات کریں گا کیونکہ بار جانتا ہے کہ حضور دا غدار حضور دا دشمن وہ چاچا نہیں تھی سکتا. انہوں تے خدا دا عذاب آسی تو میں بھی نال پنگیا ویسا بچتا وہی ہے جڑا ظالم کو کنارہ کچھی اختیار کیا. میرے پاک نبی نے فرمایا قال وماذا قال بچے گال کہے کہانی کہے. بال نے ساری کہانی سنے حضور آپ کے طرف سے قرآن سنے انہوں نے آپ دے نال بے وفائی کی آپ دے خلاف کلمات مارے. میرے پاک نبی نے تھوڑی دیر واسطے خاموشی اختیار فرمائی. انہوں نے قرآن دے قسمہ کھانا شروع کر دیتا وہ کہ اللہ دی قسم میں نے کوئی گال ہی نہیں کی تھی یہ بال جھوٹا ہے میں نے کوئی کبڑی جا دے میری شکایت لے کھڑے. بال کو لگا شاید انہیں قرآن دے قسمہ دے میرا پاک نبی یقین کر گئی میری گال میں بالا میری گواہی قبول کہنی. بال اٹھا مسجد نبی دے دروازے پہ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے ہتھوں دے نال اللہ دی بارگاہ کی دعا بیٹھا ہوا یاد بیٹھے ادے اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وَإِن كُنتُ كَاذِبًا فَكَذِّبْنِي. اے اللہ اگر میں سچا ہاں تو میں کو سچا کر دے اگر میں جھوٹا ہاں تو میں کو جھوٹا کر دے. حالے انہیں ہاتھ اپنی دعا دے منہ دے کہنا پھر اللہ نے سجدہ تو جبریل کو پہلے بھیجا. میں جبریل قرآن دے آیت نازل فرمائی یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلام. فرمایا حبیب یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی محبوب یہ جھوٹے ہیں. محبوب بچے کے کان میں جو کچھ سنا سچ سنا بچے نے جو کچھ بتایا سچ بتایا. میرے پاک نبی اٹھے بچے کو آغوش رحمت میں لیا کیا فرمایا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق 7 سماوات. بچے مرحبا بچے مبارک ہو
اور اس کے رب نے تیری گواہی دے دی تھی بچے تیری گواہی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے کہ تیرے کان نے جو کچھ سنا سچ سنے حضور دے نال اتنی دا وفا کرو جتنی بال نے وفا کی تھی اتنی دا وفا کرو یار اتنا اپنی ذات کے نال مخلص جتنا ہے حضور دے نال اتنا بھی مخلص کہہ نہیں سے لیکن اے بال امام تفسیر در منصور کے اندر امام فرمینن کہ اے امام جلال الدین سیوطی علی رحمہ فرمینن کہ اے بال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر ہمس کا گورنر بنیا ہمس کا گورنر بنیا جب گورنر بنیا نا 4 شکایت عمر فاروق کو لوائیاں حضرت عمیر بن سعد انصاری دے 4 شکایتاں آپ نے جب طلب کیتا نا ایک گورنر ہوئے تے شکایت امیر المؤمنین کو لوائیاں حضرت سعید بن عامر اپنی گردن جھکا کے آپ کی بارگاہ آگے حضرت امام مسلم کھولانی آپ کو خط لکھا فرمایا امیر المؤمنین آپ کو 4 شکایتیں ہوتے ہیں آپ پیش کیے آپ اپنی سواری کو اتنے نہ آئے اپنی گٹھڑی سر دے رکھ کے آئے عمر فاروق نے پوچھا فرمایا کہ وہ سرکاری سواری بھی تھی کہ دے آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میرے تک خط پہنچا کہ آپ کو میرے 4 شکایتیں آئیں کہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیتا کہ میں ملزم بن کے بننا تے سرکاری سواری دے چڑھ کے بننا آج دی ریاست مدینہ دا نعرے لامن والے خبیث کی تگن پڑے حضور دی عزت دی حفاظت ہی نہیں اور نعرہ کیا ہے مدینہ دی ریاست ڈوب کے مار کے مدینہ دی ریاست ہے یہ مدینہ دی ریاست حضرت سعید بن عامر جمحی نے جڑی بنائی کہ 4 شکایتاں ندیاں نا عمر فاروق نے کہا ہاں فرمایا پہلی شکایت ہے دساؤ تساں سویر کو اپنا گھر لیٹ نکلتے ہوئے تاکہ تو چاہیے فجر کی نماز کے بعد کچہری لو لوگوں کے مسائل سنو آپ نے کہا حضور میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں میری بیوی بیمار ہے میرے گھر کے اندر غلام نوکرانی کوئی نہیں خادمہ کوئی نہیں اپنے گھر دے کام خود کرے نا روٹی خود پکے نا حضور گھر دے کام کرے دیر تھی مجھے معافی چاہیے ایک گورنر ہے مدینہ دی ریاست کا گورنر دوسری شکایت فرمایا تو سنے رات کو کئی وقت دروازہ نہیں کھولے گا تو کیوں نہیں گورنر ہے کہ کہیں طرف سے دروازہ نہیں کھولے اللہ اکبر فرمایا حضور میں بھی اپنی رعایا بس سے مختص کی تھے ساری جمہارا اپنی رعایت دے مسائل سننا کہ رات میں اپنے اللہ کی بندگی کریں گے اپنے اللہ کی بارگاہ سجدہ کرنا دنیا تو تعلق توڑ دینا مدینہ دی ریاست کا گورنر تیسری شکایت فرمایا آپ کو کوئی بیماری ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کہ تسا مرگی دے دورے بولن پاکو کہ تسا کھڑے کھڑے بھی ہو سینے دے نہ کہ حضور اے مسئلہ کر رہا ہوں اے تو میرے تے اللہ کے درمیان ایک راز ہے نہ کہ نہیں یہ بھی دساؤں نہ کسی فرمایا حضور میں چھوٹا بھی رہا ہوں میرے سامنے حضور ہے کہ غلام حضرت خبیب بن عدی کو کافروں نے پھانسی چڑھائی خبیب بن عدی کو ٹک ٹکی دے لٹکا دیتا پھٹے لایا تے انہوں نے ہاتھوں دے وچ بھی کل ٹھوکے پیراں دے وچ بھی کل ٹھوکے انہاں کے دسا محمد دا کلمہ چھڑے سے وہ کہ میں کو قسم ہے اس ذات کی حضرت خبیب بن عدی نے حضور دے نال اک دی پلک جھپکن اتنی دیر بھی حضور دے نال بے وفائی نہیں ہی حال دے اندر اللہ دی بارگاہ دے وچ قربان تھی رسول اللہ دی عزت تے قربان تھی کہ شہید تھی کہ وہ منظر میرے سامنے آندے میری دھار نکل دیے میں تا کاش اس ویلے میرے کو طاقت ہوندی میں اپنے بھیڑا کو تو بچاواں اس وقت میں کوئی بیماری میں دوست تو میں چوتھا سوال مہینے دے وچ ایک بیمار غیب رہندے وے کیا ہو جائے کینے بندے پھر میں حضور میں غیب نہیں رہا گھر چلا میرے کول ہک لباس ہے ٹاٹ دا پورا مہینہ ہی پہنا کے مہینے تو بعد ہی کو دھونا اللہ تے ساری بیمار لگ وینی دھوپ کو دھوپ سکھ دے تے اپنی بیوی دا بوچھن بات کے گھر بانا میرے کول کپڑا کہنے لگا میں باہر کے نہیں یہ مدینے دی ریاست کا گورنر ہے جب عمر پاک نے ایک گانے سنے تھے آپ کی اکھاں دے وچ ہنجو اتنے تاری تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر تھی آپ نے سنا بنو اپنی واپس عہدے دے ہوتے حضرت سعید بن عامر جمحی نے عرض کی حضور میں اپنے عہدے دے قابل نہیں گیا حضور ہن میرے عیب قوم دے اوتے آیا تھی گن اے قوم کدی ہن میری حقیقی شکایتاں بھی مکا کے کدی میں کو راہ راست ہٹا نہ رہے حضور ہن گورنر بنن دے قابل نہیں اے مدینے دی ریاست گورنر دی مدینے دی ریاست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن کاش اگر میں کو سعید بن عامر دیاں کو بھی گورنر مل ویندا میں پوری روح زمین دے اوتے اسلام دا پرچم لہرا اللہ اکبر مدینے دی ریاست اے ہے امیر المومنین میں آپ ملک شام تو واپس آویں تے آپ اپنے غلاماں کو آکھیں حضرت
مولا کائنات بھی ہومن، عبداللہ بن مسعود بھی ہومن، حضرت انس بن مالک دیگر بھی صحابہ ہومن، آپ فرمائیں یار سارے میں کو کلہ چھوڑ دو، ان فردان عن النساء الیاری تو اخبار ہو، سارے میں کو کلہ چھوڑ دو، ہر کوئی گھر بن لو، تو کہ میں کلہ اپنا لباس تبدیل کر کے اپنی رعایت رہے اپنی رعایت پر بن کے میں پوچھتا کہ عمر دے بارے انہوں نے کیا خیال ہے، عمر دے بارے وہ کیسا خیال رکھیں۔ آپ ایک اماں دے کرتی کچھ کلی دے وچ آئے، آپ نے پوچھا اماں ما فعل عمر دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ اماں پاکہ دیئے سنیا کہ عمر ملک شام گئے، پتہ نہیں واپس آئے یا نہیں آیا۔ فرمایا اماں تو عمر دے بارے کیا آتی ہے، عمر کیوں دیا حکمرانے؟ ادھی لا جزا اللہ عنی خیرن، ادھی میں اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ میری طرف عمر کو کوئی جزا نہ لے، عمر دی دھار نکلیے، ادھی وہی حقی میں یہ کوئی گال کر دی دیئے، عمر دے ایڈی کاوڑی پئی ہیں، عمر کو جزا دی دعا ہی نہیں دیں دی۔ فرمایا ہاں عمر تے میں کاوڑی ہوں، عمر دے تے کیوں ناراض ہیں؟ میں یہ دی عمر تے ناراض تھا ہاں کہ عمر جگن دا حکمران بڑے، ایک باری میرے گھر نہیں آیا، ایک باری میری خبر رسکی دی میں کو اٹا چاہیے ہے، میں کو روٹی چاہیے، میں کو پیسے چاہیے، ایک باری میری خبر نہیں کی تھی۔ ارد او گیڑا حکمران ہے جب وہ اپنے پاس کی خبر نہ ہوئے، بنی گالہ دے کتے کو نال سما کا چھتا پہ ہوئے حکمران نہیں تھی سکتا، وہ اس کائنات کا ذلیل ترین انسان تو تھی سکتے لیکن وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، جن دے کتے دا یار کھیر پی کے سمن تہا سینڈ دے وچ بار فیٹر دے ایک کھیر دا فیٹر کو طرف کے مارو نے صاف پانی دا پینا بڑی دور دی بات ہے۔ عمر پاک دی دھار نکلی آدھے اماں عمر پاک 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، عمر کو کیا پتا تو اتھے رانی ہے؟ تے مری نے جڑی گاہ کی تھی تے عمر نے دھار نہ کے دوبارہ ادھی سبحان اللہ ما ظننت ان احدا جلی علی الناس ولا یدری ما بین مشرقها و مغربها۔ مریا دی او کیڑا غلام ہے، او کیڑا حاکم ہے، ہووے محمد عربی دا غلام، ہووے مدینے دی ریاست دا حاکم، تے او کو مشرق تے مغرب دا علم نہ ہوے، او کیڑا حاکم ہے؟ اگر عمر نہیں چلا سکتا تو کو کینے کہا حاکم بنے؟ عمر نے کہا سنی نا اللہ اکبر، عمر کی دھار نکلی، زار و خطار پھوٹ پھوٹ کے رومن لگے، اور کیا آدھے کھڑے روندے بھی کھڑے تھے، آدھے کھڑے واہ عمراہو واہ خصوماہو کل واحد افقہ منکا یا عمر، اے عمر تیرے ہوتے افسوس ہے، اے عمر تیرے ہوتے افسوس ہے، تیرے مقابلے کتنی سخت گالی لوگ کریں گے دن کہ تیرے تو زیادہ بہتر انہوں کو حکمرانی دا گالی نہیں کہتے ہیں۔ عمر پاک روندے بھی کھڑے اپنے آپ کو گال بھی کھڑے کریں واہ عمراہو واہ خصوماہو کل واحد، عمر تیرے ہوتے افسوس ہے، تیرے مقابلے کے اندر لوگ کتنے گاڑی گالی پہ کریں۔ اور میں یہ دیئے کہ میں نہیں کہ گال مقامی نہیں، قیامت علی تمہارا عمر دی شکایت رسول اللہ دی بارگاہ چلے سکتا، عمر دے بھائی عمر دی شکایت نہ لاویں، عمر دی شکایت نہ لاویں لسا جڑا عمر دی طرف تیرے ہوتے ظلم تھے، یہ ظلم کتنے بھی نہیں ہے، اے ظلم جڑا عمر دی طرف تیرے کو تھے جڑن دا امیر المؤمنین بنے لسا اے ظلم کتنے بھی جیسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میری طرف بیٹھ یا رسول اللہ دیکھنے نہیں دے تشریف کہنے ہیں قسم دینا صاحب یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق روندے بھی کھڑے تھے گال سے دینے کھڑے، میں عمر تیرے ہوتے افسوس ہے، تیرے مقابلے گاہی کرنے والے لوگوں کو بھی پتہ ہے حکومت کی میں چلی دی ہے، آج دا جڑا پدے معیشت بڑی خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں صحیح، یہ مدینے دی ریاست نہیں ہے، مدینے دی ریاست یہ ہے جڑی عمر فاروق نے چلائی ہے، جڑی حضور کے صحابہ نے چلائی، جڑی حضور نے خود فرمائی ہے، ابو بکر صدیق نے چلائی، عمر فاروق نے چلائی، اور اس کے بعد عثمان غنی نے چلائی، مولا کائنات نے چلائی۔ اور عمر پاک فرمائے مائی جی جڑے تیرے ہوتے امت دی طرف ظلم تھے دساؤ کتنے بچیں دے وے، جزاک اللہ جی اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ اے ظلم کتنے بچیں دے وے، عمر دا میں چاہن والا ہاں، عمر دا میں خادم ہاں، عمر دی محبت کرن والا ہاں، میں اے ظلم خریدنا چاہنا،
یہ دیوان من میاں مذاق نہ کر میرے نال ایک بھی گال کرنے والی انہاں کے نام میں سب کھڑا تھا عمر ڈاڈا حضور دا غلام ہے تے حضور دی غلامی دے وچ تیرے کول آ نہیں سکا میں معافی منگدا میں نسا او ظلم جڑا تیرے اوتے تکلیف ہے او ظلم کتنے پیسے دی کینی ہے تے میرے نال معاہدہ کر چا اللہ دی بارگاہ شکایت نہ لاوے عمر دی جلے گال کی دی نا تے میں دی اچھا میں 5 دینار تو دے چا تے میں عمر دی شکایت قیامت علی جوہارا کہنا لے تے 5 دینار دا سودا کیا تے پچھو حضرت عمر فاروق گلیندے حضرت مولا کائنات بھی آگے عبداللہ بن مسعود بھی آگے کہ عمر پاک کلے گن کنے گن مطلب کہیں حضور آپ کو تکلیف نہ دیڑی تھی ہوئے آپ دے خامے آواز سن کے اندر بڑھے نا انہیں سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المومنین دلوں نہ کہنا السلام علیکہ یا امیر المومنین تے میں جی سویا یہ تو امیر المومنین ہے تے میں دی دھار نکلی ہے آدھی اے عمر میں کو معاف چا کری میں تیرے مقابلے بیٹھی گال کر کھڑیا میں کو معاف چا کری عمر پاک آکے میں جی رو نا تے تو عمر کو حکومت کرنا سکھا دیتے تے تو حکومت عمر دی آنکھ کھول کے عمر کو حق دا راستہ بھی دکھائے تے عمر کو اے بھی ایسا ہے کہ حکمران ہوندہ کی نہیں اور حکمران نہیں ہے یہ کو مشرق مغرب دا علم نہ ہوئے 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے تے آپ معافی کرے مقدم آپ فرمائے دے پہ مائی جی تیرا میرا سودا او ہوئے تو پریشان نہ تھی میرے نال معاہدہ کر کہ تو اللہ دی بارگاہ دے وقت میری شکایت نہ لے سے آپ نے فرمایا آپ کو کوئی چمڑا ہے آپ معاہدہ کر دوں کہ میرے خیمے چمڑا دور دی گال کھامن دی کیسا کوئی نہیں آپ نے فرمایا مولا کائنات کہ اپنے گھوڑے دی زین دے وچ ایک چمڑے دا ٹکڑا گن جاؤ میں عمر کی مئی دے نال معاہدہ کرنا چاہتا جڑا معاہدہ تھیا نا معاہدہ عمر پاک نے لکھیا کہ عمر دی طرفوں اس مئی دے نال معاہدہ ہے جدن دا عمر حکمران بڑے جدن کو گھن کے آدھے تک جیڑی بھی زیادتی عمر دی طرفوں تھی یہ مئی 5 دینار معاف کی اور آپ نے معاہدہ کر کے مولا کائنات کو فرمایا اے علی اگر میں تیرے سے پہلے دنیا سے چلا ہوا نا یہ معاہدہ میرے کفر ضرور رکھی یار مدینے دی ریاست حاکم دا اے ہونا کہ وہ اپنی رعایا آج قسم سے کرو شکایت اپنے کہیں کن ٹوٹے دی کہیں دی شکایت چا کرو شام تو پہلے تو منج گھر کوئی نہ ہو سی شام تو پہلے تو میٹر کٹا گیا شام تو پہلے تو کہیں نہ کہیں پاسے ٹھٹے لے لوا دیتا لیکن کوئی گال نہیں کری کر بیٹھ یا رسول اللہ کہیں کن ٹوٹے کا مقابلہ کرنا بھی جان دی انشاءاللہ اس اپنے کارکوان کو پہلے کلے چھوڑے تھے نام چھوڑے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اللہ حضور جناب اتنی وفا ضرور کر دی ہے یہ مدینے کی ریاست کے جھوٹے نعرے کو نعرے کو کم سے کم ہن تک پتہ لگ بننا چاہیے ہر بندے کو پتہ ہے کہ ملتان دے وچ خالص سونا اللہ کتوں ملدا ہے ہر بندے کو پتہ ہے کہ خالص دودھ والا کیڑا ہے خالص دیسی گھیو کیندے کول ملدے مکھن دی پہچان بھی ہے ایدے بھولے ہیں سب کو یہ نہیں پتا کہ خالص دین کون کیندے کول دیندار کون ہیں تے باطل کیڑے ہیں اتنے کہ آ کے آکو مولوی دے گالیاں نہیں چھوڑو جی مولوی دے گالیاں مولوی دے پیو تا دین نہیں ہے یہ دین حضور سا کو لے کے گئے اگر علماء عبارت سے حضور کے دین دے سارا کمیں سب کو پیغام حق دینا پتہ ہر کئی جو ہے کہ لبیک علی حق آنے یہ تو مخالف ٹی وی دے بیٹھ کے آتے ہیں کہ یار یہ لوگ وکرن والے نہیں یہ لوگ ڈرن والے نہیں نہ انہاں کو گولی ڈرا سکی نہ انہاں کو شل ڈرا سکیا نہ انہاں کو 74,000 سال دی سزاواں سنا چکیاں نہ انہاں کو کوئی جیلاں ڈرا سکیاں یہ ہیں کون یہ محمد عربی دے غلام ہیں یہ محمد عربی دے او غلام ہیں جڑے کافر دی اکھ پا کے گال کرے نن تے دھوں کر کے رکھتے ہیں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک حضور جناب اتنی وفا ضرور کرنی گال کو اپنا ٹائم تھی کہ آپ شب گزاری میں کرنی بڑے نیک لوگی میں تو ساتھ اللہ رب العالمین نے بس اتنی وفا حضور جناب ضرور کرنی ہے کہ جب روح میرے پیراہوں نے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آئے بس بابا جان یہی فرما کے گئے کہ دنیا نے میرے بابا جان کی زندگی بھی ڈٹھی کہ جنازہ بھی ڈٹھا کاش ساری اکھاں یہ منظر بھی دیکھ سکدیاں کہ میرے بابا جان کس مقام دے ہوتے بیٹھے اللہ رب العالمین نے کیڑے عزت دے تاج پوا کے دیتے
اے دا خوشبختی ہے تواڈی تے میری کہ بابا صاحب انہاں غلاماں کولوں جان چھڑا کے گئے اساں جنہاں دے نعرے لا رکھے بابا جان صاحب انہاں کولوں جان چھڑا کے گئے کہ نا نا کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا کرو تم خدا ہی کو مانو اور خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے بس حضور جلال اتنی وفا ضرور کرنی ہے جتنی حضرت ذل بجاد ہے نے وفا کی تھی جتنی حضرت سعید بن عامر بن نے کی تھی جزا زندہ باد اب گال کو نعرے آتے ہوتے لینے اب نعرے تو بغیر سب تقریب ہی نہیں آتی ہے کیڑی آتی حضرت ذل بجاد ہے نے جتنی حضور جلال وفا کی تھی تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین نے لکھا کہ ایک چھوٹا نہیں ہے بال حضور کی محبت کے اندر اسلام کے قبول کر دی بال چھوٹا نہیں ہے اسلام کو مقیس ماں بھی کافر چاچا بھی کافر پیو بھی کافر کہ کوئی میرے کو مارے نہ ایک نہارا دل میں خیال ہے ذل بجاد ہیں ہی حالت مر گئے تو اللہ کو منہ کیا دکھے سے کہ سونے کا کلمہ بھی پڑھیا تے لگا لگا کے ایک نہارا چاچے کو گیا چاچے کو آدھے چاچا میں حضور کی غلامی اختیار کر لی چاچے نے مار مار کے دھوں کر دیتا ہے تے روندا روندا کپڑے بھی لہا گئے بکریاں بھی کھس گئیاں لباس بھی کھس گیا ماں کو گیا تے ماں نے دو چادراں دتیاں ایک تلے بدھی ایک کتے باری آپ دا نام رکھی گیا ذل بجاد ہیں دو چادراں والا میرے پاک نبی دے کول پہنچے مسجد نبی شریف کے اندر لوگ نماز پہ پڑھتے ہیں کہ آپ جان کی اچھی اچھی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے عمر پاک ہے فرمایا بچے تے کو نہیں پتہ لوگ نماز پہ پڑھتے ہیں ہولے ہولے پڑھ میرے پاک نبی نے عمر پاک دے مونے دے ہاتھ رکھا فرمایا اے عمر یہ بال دلال کبڑی نا اے او بال ہے جن اللہ دے رسول واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سبحان اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا ذل بجاد ہیں وان تے کہ کہیں کافر کی تلوار کوئی تکلیف نہ دے سی رومن لگے آتے حضور میں تو آیا ہی تو کو قربان تھی وانا تے تو سب سے فرمائے کہ کو کافر کی تلوار تکلیف نہ دے سی میرے پاک نبی فرمایا پریشان نہ تھی تو جس حالت بھی مرضے اللہ دے نزدیک تیرا مقام شہادت کا رتبہ ہو سکتا اور جڑا آپ دنیا تو گئے جڑا حضور دے نال وفا کریں دے بل میرا پاک نبی عزت کہہ دے انعام کہہ دے عبداللہ بن مسعود فرمائیں جڑا حضرت ذل بجاد ہیں دنیا تو گئے نا میرے پاک نبی خود اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال قبر دے وچ رہا ہے پر عبداللہ بن مسعود دا دل میں منظر دیکھ کے دھاڑ نکل گئی میں کہ کاش آج ذل بجاد ہیں دی جگہ میں مریا ہوں گا میرا پاک نبی دعا کیا فرمائے اے اللہ ذل بجاد ہیں دے نال میں بھی راضی ہاں تو بھی راضی تھی جب اتنی سونی دعا میرے پاک نبی نے عطا فرمائی کہ حضور دی وفا دا صلہ ہے کہ حضور دے نال اتنی وفا ضرور کرنی ہے اگر اتنی وفا نہیں کی تھی تو قیامت علی تمہارا او ایوی امام تفسیر در منصور نے امام جلال الدین نے لکھا ہے کہ قیامت علی تمہارا نام اعمال ایک بھی گناہ کیا نہ ہو سکے ایک بھی گناہ اللہ دی بارگاہ بندہ آسی ایک بھی گناہ کہنی ساری نیکیاں نیکیاں اللہ پسی دسا میرے نبی دے دشمن دے نال دشمنی رکھی آئی کیا میرے دشمن دے نال دشمنی رکھی آئی اسی لم اکن احق من یکونا یا اللہ میں سیدھا سادہ مسلمان ہمیں میں کہیں دے نال دشمنی رکھن کو چنگا نہ سمجھا میرے ابے کو کوئی گال کڈیا میرے کو کعبے ڈال دیا او کو میں کوٹ دینا ہوں لیکن جتھے کوئی حضور دے خلاف گال کرے میری غیرت مر ویندی ہے اتنے میں سیدھا سادہ مسلمان بن گیا اللہ رب العالمین میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین خود اپنی عزت کی قسم فرمائے سی یقول اللہ تعالی وعزت لا ینال رحمتی اللہ فرمائے سی کہ میرے کو اپنی عزت کی قسم ہے اے بندہ میری رحمت کا مستحق نہیں ہے جے دے نام اعمال دے وچ ایک بھی گناہ نہ ہوئے ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں کہ حضور دے دشمن دے نال دشمنی نہیں رکھی اللہ فرمائے میرے کو تیرے نمازیں کی ضرورت کہیں نہیں نمازیں انہی کی اذانیں انہی کی نمازیں پڑھے گا اذانیں کیے گا اگر حضور دے نال وفا نہیں کی تھی بل کوئی عمل کہیں پلے نہیں لگ رہا او رب دی مرضی قبول کر رہے رب دی مرضی اکٹھا کر کے منہ دے مار دے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑنے ہونے نمازیں بھی پڑھنے روزے بھی رکھنے لیکن انہیں سارے افضل انہیں فرائض کو سب تو بڑا فرض حضور کی عزت کی حفاظت کرنا ہے حضور کی ختم نبوت کی پہرا دینا ہے اگر اے نہیں تو وہ نماز قیامت علی ہمارا منہ دماغ دیتا ہے اس وقت بخدا خدا کا یہی ہے در بس اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے حضور کے نام اتنی وفا ضرور کرنی ہے اے دی پاک رات ہے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین آج دی بابرکت رات پہ سب کی اللہ تعالی تے میری معافی فرما دے اللہ رب العالمین آج دی بابرکت رات پہ سب کے
اللہ اس وطن عزیز پاکستان کے اندر حضور دا دین تخت لے کر سکتا نصیب فرمائے اللہ ان نظاروں کو ان سارے موزیوں کو اللہ ساری جان چھڑاوے تے اس ملک کے اندر ساری اکھاں دیکھیں کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ دا صورت ہوئی انشاءاللہ سارا کرنے آواز دینا اذان دینا اور مالک کی مرضی وہ نمازی بھیجے نمازی آمن نہ آمن سارا کم اذان دینا اسا میدان نہیں بھجنا نمازی ایک کاوے تو باویں 50 آویں اسا کی آواز حق بلند کرنے کیونکہ بابا جان سب یہ ہی سبق پڑھوا گئے بچوں اگر این رستے سے چلتے رہو دنیا بھی سونی بنی سی آخرت بھی سونی بنی سی اللہ پاک تمہیں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین ھذا ما عندي والله اعلم بالصواب الیہ المرجع والمآب جزاک اللہ خیرا کثیرا تاجدار ختم نبوت